بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ السلام علیکم اسلامک وائس ڈیٹا کے معزز ناظرین کرام، اسلام سے قبل تاریخ افغانستان پر ایک نظر۔ افغانستان کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے یہاں سے برآمد ہونے والے انسانی تمدن کے آثار 4 تا 8 ہزار سال قدیم ہو سکتے ہیں۔ قندھار کے آثار قدیمہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3 یا 4 ہزار سال قبل یہاں زراعت پیشہ قبائل آباد تھے۔ بامیان کے نزدیک چہل ستون اور مزار شریف کے قریب آگ کپرک کے آثار قدیمہ بھی تقریباً اتنے ہی پرانے معلوم ہوتے ہیں۔ ہندو کش کے پہاڑی راستوں سے ملنے والے آثار بتاتے ہیں کہ اس ملک کا قدیم عراق سے تجارتی تعلق رہا تھا۔ یہ راستے عراق کے علاوہ دیگر ممالک سے تجارت کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ یہ آثار ظاہر کرتے ہیں کہ افغانستان زمانہ قدیم سے ہی اہم تجارتی شاہراہ کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہاں ہرپا تہذیب کے آثار بھی نظر آتے ہیں جو 3 تا 2 ہزار سال قبل مسیح کے ہیں۔ اس سے اگلے دور میں جو 2 تا 2.5 ہزار سال قبل المسیح کا ہے، وسط ایشیا کے آریاؤں نے افغانستان میں قدم رکھا اور ایک عرصے تک یہاں آباد رہے۔ اس دور میں اس ملک کو آریانہ کہا جانے لگا۔ اس دور میں یہ ملک درجنوں قبائل اور نسلوں میں منقسم تھا۔ سیاسی حد بندیاں اس کے علاوہ تھیں جس کی بنا پر یہ پورا علاقہ شدید انتشار کا شکار تھا، مگر بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں یہ سب یکجاں تھے۔ جزیرہ نما عرب کی طرح یہاں کے آزاد منش قبائل پر بھی کوئی بادشاہ اپنی حکومت مسلط کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سامراجی مزاج کے حامل آریاؤں نے اس کی بجائے ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ آریاؤں نے جب گنگا جمنا کی وادیوں کا رخ کیا تو یہاں آتش پرستوں نے اثر رسوخ حاصل کر لیا۔ 600 قبل المسیح یہاں آگ کی پرست عروج پر تھی۔ مجوسیوں کا پیشوا زرتشت کی اسی زمین میں پیدا ہوا تھا، اسی کے پیرو زرتشی کہلاتے ہیں اور یہاں ان کی خاصی تعداد تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کوئی 600 سال پہلے ایران کے بادشاہ کورش خسرو نے اس علاقے کو اپنی عمل درآمدی میں شامل کر لیا، مگر غیور افغانیوں نے ایران کی بالادستی کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے سر بکف رہے۔ 331 قبل المسیح یہاں ایرانی بادشاہ دارا کی حکومت تھی۔ 330 قبل المسیح میں یونانی شہر آفاق حکمران اسکندر الیگزینڈر نے یورپی ممالک پر فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد مغربی ایشیائی ممالک کو کچلتا ہوا افغانستان کی طرف بڑھا۔ ایرانی بادشاہ دارا کی شوکت اس کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ افغان قبائل خطرہ سر پر دیکھ کر چونکے اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ اس دور میں افغانستان کے جنوبی اضلاع آریانہ اور آرکوسیا کہلاتے تھے۔ شمالی حصہ باختریا کے نام سے مشہور تھا۔ ان سب اضلاع کے قبائل سکندر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ 4 سال تک خون ریزی جنگیں ہوتی رہیں۔ مشرقی افغانستان کے ایک شدید معرکے میں سکندر خود بھی زخمی ہوا۔ مسلسل جنگوں اور وطن سے دوری کے باعث یونانی فوج خستہ حال ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود آخر کار 327 قبل المسیح میں سکندر اعظم افغانستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ افغان قبائل میں مرکزیت اور قیادت کا فقدان تھا۔ 4 سالہ جنگ میں یونانی حملہ آوروں کو بھی غیر متوقع نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے باعث یورپی اقوام کے دلوں پر اہل افغانستان کی جرأت کی دھاک اسی زمانے سے بیٹھ گئی تھی جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ خود سکندر افغانوں کی جرأت سے بڑا متاثر تھا کیونکہ انہوں نے یونانی سلاب صفت افواج کو جو بڑے بڑے ملکوں کو آنن فانن فتح کرتی آئی تھی 4 سال تک برے صغیر کی جانب بڑھنے سے روکا رکھا تھا۔ اس سے یہ تاریخی حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ بیرونی حملے آوروں کے مقابلے میں افغانستان نے ہمیشہ برے صغیر کی دفاعی لائن کا کردار ادا کیا ہے۔ سکندر اعظم کے بعد تتاریوں اور سوویت یونین یلغار میں دنیا نے اسی حقیقت کا پھر مشاہدہ کیا اور اس وقت امریکی اور یورپی کے مقابلوں میں افغانوں کی قوت مزاحمت نے
عالمی طاقتوں کو حیران کر رکھا ہے۔ ان دونوں میں برصغیر میں پنجاب پر راجہ پورس کی حکومت تھی اور اس سے یہ تاریخی غلطی سرزد ہوئی کہ اس نے سالہ سال اس جنگ کا تماشا دیکھا مگر پڑوسیوں کی مدد کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان دفاعی خط ٹوٹتے ہی یورپی لشکر برصغیر میں داخل ہو گیا۔ دریائے جہلم کے کنارے گھمسان کی جنگ کے بعد پورس کی شکست ہوئی اور یونانی تہذیب کے آثار ٹیکسلا تک پھیل گئے۔ 323 قبل المسیح سکندر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس خطے میں یونانیوں کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ انہی دنوں میں ہندوستان میں ایک انقلاب آیا۔ نندا خاندان کی کمزور حکومت کو موریہ خاندان کے پرجوش راجوں نے ختم کر دیا اور ساتھ ہی یونانیوں سے ان کی کشمکش شروع ہو گئی۔ ان دنوں پنجاب سے عراق تک کے علاقے سکندر کے نائب یونانی جرنیل سیلیوکس کے قبضے میں تھے اور ان کی حکومت سیلیوکسی کہلاتی تھی جس کا پایہ تخت عراق کا شہر بابل تھا۔ 306 قبل المسیح ہندو راجہ چندر گپت موریہ نے 500 ہاتھیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ سیلیوکس کے مقبوضات پر حملہ کیا اور سکندر اعظم کے نائبین کو شکست دے کر دریائے سندھ کے پار دھکیل دیا اور سیلیوکس موریہ سے صلح کر کے صرف افغانستان اور عراق پر قناعت کر لی۔ 261 قبل المسیح میں یکایک حالات نے پلٹا کھایا اور موریہ خاندان کے مشہور حکمران اشوکا نے بدھ مذہب قبول کر لیا اور اس نے نہ صرف پورے برصغیر بلکہ مشرقی اور وسطی افغانستان تک اپنی حدود سلطنت وسیع کر لی۔ اس کے دور میں افغانستان کی سرکاری مذہب بدھ مت قرار پایا۔ اشوکا نے بدھ مت کی اشاعت میں نہایت سرگرمی دکھائی۔ بدھ مت حکمرانوں نے افغانستان کے بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا تھا مگر وہ یونانیوں کا زور مکمل طور پر توڑنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ 250 قبل المسیح میں یونانیوں نے افغانستان کے شمال میں اپنی آزاد مملکت قائم کر لی جو باخترا کے نام سے طویل مدت تک چلتی رہی۔ اس دوران بھارتی اقوام نے یونانیوں سے اقتدار کی کشمکش جاری رکھی۔ دوسری اور تیسری صدی قبل المسیح میں افغانستان اور اس کے گرد و نواح میں ایک بڑے رقبے پر پارتھیوں کا غلبہ رہا۔ 135 قبل المسیح میں چینی ترکمستان سے یوچی قبائل نمودار ہوئے۔ انہوں نے سیکیانگ سے لے کر پشاور سوات پنجاب تک قبضہ جما لیا۔ 128 قبل المسیح میں انہوں نے یونانیوں کی باختریا مملکت کو شکست دے دی اور شمالی افغانستان پر بھی قابض ہو گئے۔ ان کے بعد چین کے ایک اور قبیلے چیونی نے اس خطے پر طویل عرصے تک حکومت کی۔ 40 عیسوی میں یوچی قبائل کے ایک سردار قادس اول نے پشاور میں کوشان خاندان کی بنیاد رکھی اور کندھارا حکومت قائم کی۔ 85 عیسوی میں قادس اول کے جانشینی اس سلطنت کو بنارس تک پھیلا دیا اور سندھ، راجپوتانہ اور کاٹھیا واد سے پارتھیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ 125 عیسوی سے 152 عیسوی تک یہاں تک کوشان خاندان کے ایک نامور بادشاہ کنشک اعظم کا اقتدار رہا۔ اس نے پشاور اور کابل کے درمیان اپنا پائے تخت بنایا۔ اشوکا کی طرح یہ بھی بدھ مت پرجوش حامی تھا۔ چنانچہ بدھ مذہب کی ایک بار پھر جنوبی ایشیا اور افغانستان پر چھا گیا۔ کندھارا تہذیب کو بے حد فروغ حاصل ہوا۔ اسی حکمران نے ہندوؤں کو دیکھا دیکھی گوتم بدھ کی مورتی پوجنے کی روایت بدھ کا آغاز کیا۔ اس نے بامیان میں گوتم بدھ کے 120 اور 175 فٹ بلند مجسمے تراشوائے جنہیں بدھ مت کے پیروکاروں کے نزدیک سب سے بڑے بتوں کی حیثیت حاصل تھی۔ اس دور میں شہرہ ریشم غیر معمولی طور پر مصروف رہی۔ اس شہرہ کا خاصا حصہ افغانستان سے گزرتا ہوا چین، یورپ اور جنوبی ایشیائی ریاستیں سب اپنی تجارت کے لیے اس شہرہ کے محتاج تھی، اس لیے افغانستان کی تجارتی اہمیت مسلم تھی۔ کنشک کے بعد کندھارا سلطنت کو زوال آ گیا۔ 241 عیسوی میں فارس کے ساسانی خاندان نے کوشان خاندان کو زیر نگین افغانستان کے کئی صوبوں پر قبضہ کر لیا اور پھر وسط ایشیا سے سفید ہنو نے یلغار کی اور نہ صرف کابل اور غزنی پر قبضہ کر کے کندھارا سلطنت کو تہہ بالا کر دیا بلکہ مغربی ہندو اور ایران پر قابض پارتھیوں کو بھی بے دخل کر دیا۔ 370 عیسوی سے
530 عیسوی کا درمیانی عرصہ اسی سرزمین میں ہنو کی عروج تھا۔ 370 عیسوی سے 530 عیسوی تک کا درمیانی عرصہ اسی زمین میں ہنون کا عروج تھا۔ 6 صدی عیسوی میں ایران کے نامور بادشاہ نوشیروان نے اس علاقے کو زیر نگین کیا، مگر یہ حکومت یہاں زیادہ عرصہ قائم نہ رہی اور چین کے شاہی خاندان نے جلدی ایرانیوں کو اپنی حدود میں لوٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ 7ویں صدی عیسوی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اہل افغانستان اس دور میں نہایت انتشار اور ابتری کی زندگی گزار رہے تھے۔ جرأت اور بہادری کی ممتاز صفات کے باوجود لامرکزیت نے انہیں غیر اقوام کے ہاتھوں یرغمال بنا دیا تھا۔ یہ کے بعد دیگر مختلف بادشاہیں انہیں پامال کرتی جا رہی تھیں۔ نسلی اور لسانی قبائل کا انتشار کے علاوہ مذہبی اور نظریاتی اختلاف بھی عروج پر تھے جو بیرونی اقوام کے زیر اثر چل رہے تھے۔ مغربی افغانستان کے اضلاع فرح، نیمروز اور ہرات پر ایران کے ساسانی بادشاہوں کا قبضہ تھا جو زرتشت کے پیروکار تھے۔ چنانچہ یہاں کے باشندے بھی سیاست اور مذہب اور زبان میں شاہ ایران کے مقلد تھے جو مجوسی تھا۔ مشرق اور وسطی افغانستان بدھ مت اور ہندو مت سے بری طرح متاثر تھا۔ کابل سے قندھار تک بت پرستی کا رواج تھا۔ چینی تہذیب اور ثقافت کے ملے جلے آثار بھی ملک میں ہر جگہ واضح نظر آتے تھے۔ غرض کے اس تاریخی دور میں افغان قوم اپنی شناخت مکمل طور پر کھو بیٹھی تھی اور عالمی اقتدار کے کھلاڑی پولو کی گیند کی طرح اس سے کھیل رہے